بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم نے کافی ساری ویڈیوز میں کلمے کے کافی ساری مشاہدات سنے۔ بہت سے لوگوں نے کلمے کا پہلا حصہ ورد کیا لا الہ الا اللہ، اور بہت سارے لوگوں نے کلمے کا دوسرا حصہ ورد کیا محمد رسول اللہ، اور سب کو یہ بہت فائدے ملے۔ اچھا، یہ عمل جو بتایا تھا علامہ لاہوتی صاحب نے بتایا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اسے فالو کیا اور بہت سارے بینیفٹس ملے۔ اس کے کچھ بینیفٹس میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائے بھی تھے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کا ورد کرتا ہے تو اسے کیا کیا فائدے ملیں گے۔ آلموسٹ 20 کے قریب غالباً اس ویڈیو میں فائدے بتائے گئے تھے، اور انہوں نے جو یہ عمل دیا تھا اپنے کالم میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں سے شروع کرے تو سحری کر کے پہلی سحری کو ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پورے رمضان میں محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، اور پورے رمضان میں اس کو کمپلیٹ کرے 10 لاکھ مرتبہ، تو اسے تمام برکات اور فضائل ملیں گی جو میں پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں۔ تو اگر کوئی شخص رمضان میں شروع نہیں کر سکتا، رمضان کا انتظار نہیں کر سکتا، رمضان آنے میں دیر ہے، تو وہ عام رمضان یعنی غیر رمضان میں شروع کر رہے ہیں رمضان کے علاوہ، تو پھر وہ 50 لاکھ مرتبہ پڑھے، تو اسے تمام فائدے اور تمام جتنے بھی بینیفٹس بتائے گئے تھے وہ ملیں گے۔ چونکہ اس کے ہم نے بہت سارے فائدے سنے تھے، اور پھر جو لوگوں نے پڑھا اس کے ایکسپیرینس بھی سنے تھے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کے مزید فائدے سنیں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو اور ہم مزید ذکر و اذکار سے اعمال سے بہترین طریقے سے جڑ سکیں۔ اور ان کے کالم میں اس کلمے کی کیا برکات لکھی ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ہم سب اس کو مزید توجہ، دھیان اور محبت سے پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ کمال کا اسم اعظم ہے۔ وہ بزرگ تابعی جن یہ کیفیات بتا رہے تھے اور اعمال بتا رہے تھے، میں حیرت انگیز طور پر ان کو دیکھ رہا تھا، اور ان کے لبوں سے ایسے پھول جھڑ رہے تھے کہ خود میری عقل حیران تھی۔ وہ مسلسل اس کے فائدے بتا رہے تھے، کلمے کے دوسرے ورد کے، محمد رسول اللہ کے۔ ان کی آنکھوں میں یقین تھا، لہجے میں یقین تھا، اعتماد تھا۔ فرمانے لگے، یہ عمل مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا، اور میں اس سے پہلے کچھ زندگی کی کمی کوتاہیوں میں مبتلا تھا۔ میں دور کیوں جاؤں، میں نے خود اس عمل کو آزمایا، اور میں نے اس عمل کو بہت تاثیر دیکھی، اس عمل کی، اور اس عمل کو بہت تاثیر والا پایا۔ یہ عمل نہیں ہے، کمال کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کیوں نہ ہو، کلمہ ہے، کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ تابعی جن نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ واقعی اس بزرگ تابعی جن نے مجھے حیران کر دیا، اور میں حیرت سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ بہت سارے جنات موجود تھے، میں اکیلا ان میں انسان تھا، اور وہ اس سب کو حیرت سے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، اس کے کچھ اور فائدے بتائیں۔ فرمانے لگے، اس کے فائدے کیا بتاؤں، یہ کلمہ ہے، اور اس کے اندر ساری کائنات ہے، زمین و آسمان اس میں کھو جاتا ہے، اور زمین و آسمان اس میں سمو جاتا ہے، عرش فرش اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ کلمہ عرش و فرش کا احاطہ کر لیتا ہے۔ فرمایا، اس کے پڑھنے والا ایسے انوکھے خواب دیکھتا ہے، اور خوابوں میں ایسی کائنات کی سیریں کرتا ہے جو آج تک کسی نے کسی کتاب میں نہ پڑھی ہو۔ اس کو روحانی سیر نصیب ہوتی ہے، عرش کی، فرش کی، جنات کی، دنیا کی، لاہوت کی دنیا کی، اور کائنات کے ایسے نظاموں کی جو آج تک کسی سائنس نے دریافت نہ کی، کہ کسی سے نہ سنی ہو۔ میں نے دیکھا کہ یہ انوکھی اس کی تاثیر ہے۔ پھر اپنا تجربہ بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایسے جہان کو دیکھا، وہ جہان والے نہ انسان تھے نہ جنات تھے، بلکہ کوئی اور انوکھی مخلوق تھی۔ اس عالم کا کوئی نام نہیں تھا، بس وہ اللہ کے جہانوں کے جہان میں سے ایک جہان تھا، کیونکہ اللہ کی کائنات کا ایک حصہ تھا، اور اللہ کی کائنات کا ایک حصہ تھا، کیونکہ کائنات میں بہت سارے عالم ہیں، جیسے یہ دنیا ہے، اس طرح کے بہت سارے اور معاملات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب میں اس جہان میں داخل ہوا، اس جہان کے لوگوں کو دیکھا، تو وہ سارے کے سارے صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی تجارت نہیں کرتا۔ اس جہان میں کوئی گناہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اس جہان میں قتل و غارت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس جہان میں نیکی ہی نیکی ہے، اور اس جہان کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور تمام عالمین میں سے دنیا بھی ایک عالم ہے۔ وہاں سے مجھے بہت راز ملے۔ اب چونکہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو وہاں کے ایک فرد نے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ تو ہمارا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا ہمارا بھی تو ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا ہم انسان ہیں، ہم زمین پر رہنے والے ہیں۔ کہنے لگے وہ عالم، کہنے لگے وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا یہ کون سا عالم ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے خود محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔
اس کے پڑھنے کا انداز اتنا والہانہ اور عاشقانہ تھا کہ میری عقل حیران رہ گئی، اور میں سوچنے لگا کہ اس کی زبان میں کیسی انوکھی تاثیر ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے عالم میں گناہ نہیں ہے، بدکاریاں سیاکاریاں نہیں ہیں، ہر طرف سچ ہی سچ ہے اور نیکی ہی نیکی ہے، اور اس کی وجہ یہی کلمہ کا ورد ہے محمد رسول اللہ۔ ہم سب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہمیں محمد رسول اللہ ہی کا سبق ملا ہے۔ یہی پڑھتے ہیں تو غذا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں دوا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے، اور ہمیں انوکھی باتیں وہ بتا رہے تھے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ان کی حیرت انگیز گفتگو سن رہا تھا، اور وہ محمد رسول اللہ کے مجھے مسلسل فائدے بتائے جا رہے تھے، اور میں حیرت سے ان کا منہ تک رہا تھا۔ باقی کائنات کا یہ راز جو مجھ پر پہلی دفعہ کھلا، کلمے کی کائنات کا، کلمے کے وزن کا، کلمے کی ترقی اور ساری کائنات میں محیط ہونا، اس کی کچھ نہ کچھ خبر تو پہلے سے مجھے تھی، لیکن صرف محمد رسول اللہ کے کمالات، اس کے بارے میں مجھے بہت کم معلوم تھا۔ محمد رسول اللہ کے تجربات۔ میں ان تابعی جن سے اجازت لے کر ایک دوسرے حلقے میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے یہی باتیں ان سے شیئر کی۔ وہاں بیٹھے ایک بوڑھے جن نے پوچھا کہ آپ کو یہ تمام باتیں فلاں جن نے بتائی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ سامنے اشارہ کر کے وہ فلاں جگہ بیٹھے تھے، انہوں نے بتائی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو ان کے نام کی خبر کیسے ہوئی؟ کہنے لگے میں ان سے کافی ٹائم پہلے ملا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے یہ ورد بتایا تھا، میں اس دن سے لے کر اب تک اسی کو ورد کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ۔ اور واقعی جو فائدے انہوں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ان کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا اور جلدی میں وہ بتا کر چلے گئے، اور جو فائدے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنا پہلو بدلا اور خوشی کے انداز میں ان سے عرض کیا آپ ضرور بتائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ کہنے لگے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، اور جتنی رقم میں لے کر گیا تھا وہ ساری تو ختم ہو گئی، اور جو تھوڑی تھی نامعلوم گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یا الہی میں کیا کروں، اور تو مجھے کچھ نہ سوجی۔ میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا، بعض اوقات کبھی زیادہ کبھی تھوڑا، مگر پڑھ لیتا۔ پڑھتے آخرکار ہوا یہ کہ میں مکہ مکرمہ میں جبل ہندی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ اس کی مشکل کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اے کاش میں اس کی مدد کر سکتا۔ بس اتنا خیال پیدا ہونا تھا کہ فقیر نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور مجھے کہا، اے مجبور جن، میں تیری مجبوری جانتا ہوں، ادھر آ، میں تیری مجبوری کا حل بتاتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو یہ ابھی تصور دل ہی میں کہا تھا، اس کے کانوں تک میری آواز کیسے پہنچ گئی؟ پھر اس نے اگلا جواب بھی خود ہی دے دیا۔ کہنے لگا تو جو مسلسل محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے یہی میرا بھی ورد ہے، اور میں پیشہ ور بھکاری نہیں ہوں، میں یہاں رجال الغیب میں سے ہوں، اور میرے ذمے مکہ مکرمہ کی خدمت یعنی حکمرانی ہے، اور میں دن رات بس یہی خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ بھیک مانگنا تو میں اپنے منصب کو چھپانے کے لیے ہے، تاکہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو نے جتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھا ہے، مجھے غیب سے حکم ملا میں تیری مدد کروں اور میں تیرا ساتھ دوں۔ میں تیرے راستے میں اس لیے کھڑا تھا کہ آج مجھے غیبی اشارہ ملا تھا کہ آج وہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اب میرے ساتھ بیٹھ، پہلے میں تجھے کھانا کھلاؤں، پھر میں تجھے کچھ مال دوں جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ الغرض میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، قریب ہی ایک کمرے میں لے گئے، بہت اچھے کھانے میرے سامنے پیش کیے۔ میں کئی دن کا بھوکا تھا، میں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں بہت زیادہ رقم تھی۔ میں حیران ہوا کہ شیخ اتنی رقم تو میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو بغیر انکار کے ساتھ لے جائیں۔ میں نے ان کے حکم میں عافیت سمجھی، ان کا نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کیا، بس کہا کہ مجھے اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ کہیں، اور یاد رکھیں اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے ہاں بلند مقام، مگر کیسے؟ اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا انتخاب بعض اوقات کتب کے لیے، بعض اوقات ابدال کے لیے، بعض اوقات ولی کے لیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی منصب کے لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگے دیکھو، خیال کرنا اس وظیفے کی بے قدری نہ کرنا، اور کبھی بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے نہ پڑھنا۔ ہاں، جس نے بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے پڑھا اس کو فائدہ کبھی نہیں ہوا، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں خود ایک ادنا سا آدمی ہوں، میں نے اس وظیفے کو 3 کروڑ مرتبہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا، اور اب بھی دن رات میرا یہی وظیفہ ہے۔ نامعلوم میں نے مزید کتنے کروڑوں پڑھ لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت کریمی فرمائی اور مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا، رزق، عزت، شان و شوکت۔ فرمانے لگے اس وظیفے میں رزق ہے، عزت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، سربلندی ہے، روحانی رازوں سے پردہ ہٹنا ہے،
کائنات کے نظام میں جھانکنا، کائنات کے نظام سے استفادہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں بساتے رہنا، کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی روح ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کائنات بچی ہوئی ہے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا باقی بچا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لہٰذا اپنی زندگی کو اس وظیفے کے ساتھ روا دوا رکھو۔ تو وہ جن کہنے لگے کہ سال سے مسلسل میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، جو مجھ پر اس وظیفے کی کائنات کھلی، وہ مجھ پر اس وظیفے کے بید کھلے، اور مجھ پر اس وظیفے کے جو بھید کھلے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہاں چند فائدے اس کے ضرور بتاؤں گا۔ پہلے جب میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تھا میرے رزق میں تنگی تھی۔ ہم جن ہیں چاہے تو انسانوں کی چوریاں کر لیں، لیکن میں نے ابھی تک کبھی کسی انسان کی چوری نہیں کی۔ میں گھریلو طور پر، کاروباری طور پر بہت پریشان تھا، اور روز بروز میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا میری پریشانی ختم ہو گئی، رزق ملا اور بے بہا ملا، روزی کے اندر برکت اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ روزگار میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت کرم اور فضل کے معاملے کیے، اور میں رزق میں آخرکار اتنا ترقی کر گیا کہ میں لوگوں کو بانٹنا شروع کر چکا ہوں، اور بانٹتے ہوئے بھی میرا رزق ختم نہیں ہو رہا، مزید ابھی جاری۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو کمالات اور فائدے بتائے گئے وہ بتاؤں گی۔ علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات لیے گئے ہیں، اور یہ کمالات، یہ فائدے، فوائد جنات کے ہیں۔ انہوں نے جنات نے محمد رسول اللہ کا ورد کیا تو انہیں کیا کیا فائدے ملے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم انسان ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نیک جنات ہیں، مسلمان صالحین جنات ہیں، تابع تابعین جنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جنات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو وہ بھی جب محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں تو انہیں کیا کیا کمالات اور فائدے ملیں، سن کر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری موٹیویشن بڑھے گی، اور ہمارے کلمے کے ورد میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں بھی اس کی بے بہا برکات ملیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں یقین والا بنائے، اعتماد والا بنائے، اور ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف، استغفار، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔